مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جانے کائنات، وجہ وجود کائنات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی نہیں، ہاں کلیریفائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی عاشق صادق کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ شعر۔ دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے، اور یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے۔ ہاں بچے بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی الگ دنیا ہوتی ہے، انہیں مطلب نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے نا، تو وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر بڑے پیارے بچے ہیں، بیٹا تھوڑا سا آپ کا کرم ہوگا، تھوڑی دیر خاموش بیٹھیں۔ یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کر، سبحان اللہ، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر علماء کی نظر کرتا ہوں کہ لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے۔ سبحان اللہ۔ لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے، مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علی محمد مبارک وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، عید میلاد النبی کا موقع ہو یا شب برات کا موقع ہو یا محرم کا موقع ہو، یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ان پر انکش لگایا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے۔ جو برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر پرویش کر چکی ہیں، گھس چکی ہیں، ان کو اس سے پاک و صاف کیا جائے۔ چاہے آپ کوئی بھی موقع ہو، محفل سجانے کا جو پرپس ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، ان سے اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو بچایا جائے۔ بتائیے آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ انقلاب پیدا ہو؟ ہر مسلمان چاہتا ہے نا؟ ہاں ذرا محبت سے بولیں۔ ہاں چائے کا سلسلہ روکیں گے تھوڑی دیر؟
ذرا محبت سے بولیں. ہاں آپ کی ذمہ داری، آپ کی مرضی ہے، تقریر کرانا چاہتے ہیں تو کرائیں، ورنہ نوجوانوں نے مجھے بلا تو لیا ہے، آپ ٹائم پورا کراؤ گے میں ٹائم پورا کر کے چلا جاؤں گا. تقریر کرانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. یہ آقا کریم کی محفل ہے، نیتا جی کی سبھا نہیں ہو رہی ہے، یہ نیتا جی کی میٹنگ ہے، سبھا نہیں ہو رہی ہے کہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ جہاں چاہ رہا ہے وہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، شور کر رہا ہے. آپ بیٹھے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ 2 گھنٹے سنیں، 3 گھنٹے سنیں، جتنا بھی سنیں، آدھا گھنٹہ سنیں، جتنا سننا چاہیں، بس پیار کے ساتھ سنیں، بالکل توجہ سے، سر سے لے کر پیر تک کان بن جائیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ خرابیاں دور کی جا سکیں. ہمارے وہ نوجوان کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ان ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں. ہمارے وہ نوجوان کہ جن کے ہاتھوں میں سیرت مصطفیٰ کی کتابیں ہونا چاہیے تھی، آج ان ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں. ہمارے وہ نوجوان کہ جن کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہونا چاہیے تھا، آج ان ہاتھوں میں دنیا کی خرافات سے بھری کتابیں نظر آتی ہیں. ہمارے وہ نوجوان جو رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے نظر آنا چاہیے تھے، آج وہ شراب کے اڈوں پر نظر آتے ہیں، جوؤں کی محافل میں نظر آتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے وہ نوجوان جو ہماری عزت کا سبب بنتے، آج ماں باپ کو رسوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو نفس پرستی کی راہ پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو شراب نوشی کے راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو ماں باپ سے بد کلامی کرتے ہوئے نظر شراب نوشی کے راستے کو چھوڑ دیں، نفس پرستی کی راہ کو چھوڑ دیں، پلٹ آئے اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئے مساجد کی طرف، پلٹ آئے علماء اسلام کی طرف. تو مسلمانوں، اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا، بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو. سبحان اللہ. نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو میرے دیوانہ بنا دو. جیسے جیسے میرے نبی کے زینب کے پردے کا ذرا تذکرہ تو کرو، اپنی بیٹیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ کے سجدے کا. قسم خدا کی میں دعویٰ کرتا ہوں، پھر تیری بیٹی بڑے ہو کر بدنامی کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ دنیا میں بھی عزت دلائے گی، اور میدان محشر میں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ دلائے. حق ہے، حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کے سامنے حسن مصطفیٰ کا چرچا کرو، نبی کا کردار رکھو اپنے بچوں کے سامنے. ذرا تذکرہ کرو تو صحیح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا، ان کی سیکریفائس کا. قسم خدا کی جب ہم اپنے بچوں کے سامنے باتیں کریں گے، چرچا کریں گے، تذکرہ کریں گے، تو پھر انقلاب آنے میں وقت نہیں لگے گا. لیکن یہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، وقت متعین کرنا ہے. لیکن آپ عالم نہیں ہیں، مولوی نہیں ہیں، تو بچوں کے سامنے باتیں رکھیں گے کہاں سے، لائیں گے کہاں سے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہ دور ایسا ہے جس لینگویج میں آپ کو مہارت ہے، جو بھی زبان پر آپ کو عبور حاصل ہے، چاہے آپ اردو جانتے ہو، اردو میں سیرت مصطفیٰ کی کتابیں مل جائیں گی. اردو نہیں پڑھ سکتے تو ہندی آپ کو پڑھنا آتی ہوگی، ہندی میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی. اس کے بعد اپنی بچیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے چھوٹوں کے سامنے ہمیں اپنی تاریخ کو رکھنے کی ضرورت ہے. قسم خدا کی یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنی نیو جنریشن کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی نیو جنریشن کو تمام فتنوں سے بچا سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آج 2 پیسے کوئی کما لے، میں کہتا ہوں 10-20 لاکھ روپے کما لیے، 50 لاکھ کما لیے، میں 1 کروڑ کما لیے،
پھر ہوتا کیا ہے، پھر امام صاحب قبلہ کہنے لگے، علماء اکرام کہنے لگے کہ بھئی تھوڑا دین میں بھی روچی رکھیں، تھوڑا اپنے مذہب میں بھی انٹرسٹ لیں، تھوڑا ادھر بھی توجہ کریں، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیا کریں، قرآن بھی پڑھ لیا کریں۔ تو آج کل کے کچھ کم فہم اور کم ظرف لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے، علماء کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، مولوی کیا جانے لیول کیا ہوتا ہے، مولوی کیا جانے کہ دنیا کے قدم کے ساتھ قدم کیسے ملانا ہے۔ مولوی کا کیا ہے، 10,000 میں کام چل جاتا ہے، 8,000 10,000 15,000 میں مولوی کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر میں بھی تمہاری طرح امام بن جاؤں تو میرا اتنا بڑا امپائر سنبھالے گا کون، اتنا بڑا بزنس سنبھالے گا کون؟ مجھے سوسائٹی میں رہنا، مجھے دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ اگر میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے لگوں تو میرا سارا ٹائم تو اسی میں چلا جائے گا، میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ میں پیچھے رہ جاؤں گا لوگوں سے۔ ابے حیا کر، شرم کر، غیرت کر، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ چند روپیے کما کر رب کی بارگاہ میں تجھے سر جھکانے کی فرصت نہ ملی تو سن، تو یہ مت سمجھ کہ یہ تیرا کمال ہے، تو بزی ہے، تو مصروف ہے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک، رب نے تجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ تو رب کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ کیا کہنے، حق ہے، بہت خوب حضرت۔ آج 2 پیسے کما لیے تو بڑی بڑی باتیں، اسٹیٹس اور لیول کی باتیں، دنیا بھر کی باتیں۔ آ تجھے آئینہ دکھا، ذرا محبت سے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ 10 روپے کما کر، 10-20 لاکھ روپے کما کر، تھوڑے بہت پیسے کما کر، کوئی کاروبار کرنے کے بعد میں لوگوں کو تو کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا اچھے کاموں کے لیے، تجھے وقت نہیں ملتا مسجدوں میں آنے کے لیے، تجھے وقت نہیں ملتا سرکار کی محفل میں آنے کے لیے، تجھے وقت نہیں ملتا علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ سن، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کا 34واں سلطان عبدالحمید ثانی، ذرا اونچا بولو، کون سی سلطنت عثمانیہ؟ وہ سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ اوٹومن امپائر، وہ سلطنت عثمانیہ کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ آدھی دنیا پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آدھی دنیا میں ریاست عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور کلیریفائی کر دوں اور آپ کو لیول بتا دوں، تھوڑا سا اور ظاہر کر دوں، وہ سلطنت عثمانیہ، آپ مجھے بتاؤ ذرا، آج سے 50 سال قبل جب ہمارے ملک میں قبضہ ہوا کرتا تھا تو کس ملک کے لوگ تھے؟ کون سے انگریز تھے جنہوں نے ہم پر قبضہ کیا؟ ذرا اونچا بولو۔ ہاں، برٹش تھے نا، برطانیہ والے تھے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کر، ان برطانیہ والوں نے بھی، جو برطانیہ والے حضرت ہندوستان میں قبضہ کیے ہوئے تھے، ہم سے ٹیکس وصول کرتے تھے، ہم پر ظلم کرتے تھے، ہمارے ملک پہ اتیاچار کرتے تھے، ان برطانیہ والوں نے بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے 32 سال تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا تھا۔ کیا کہنے، یہ لیول ہے، یہ اسٹیٹس ہے۔ اب اندازہ لگا وہ سلطان عبدالحمید ثانی کہ جس سے ملنے کے لیے ملکہ برطانیہ کو بھی مہینوں پہلے درخواست دینا پڑتی ہو، وہ سلطان عبدالحمید ثانی کہ جس سے ملنے کے لیے امریکہ کے سفیر کو بھی مہینوں پہلے عرضی پیش کرنا پڑتی ہو، وہ سلطان عبدالحمید ثانی کہ جس کا نام سن کر کے کل کے یہودی اور عیسائی خنڈے کانپتے تھے، اور آج بھی یہودی
یہودی اور عیسائیوں کے ایوانوں میں سلطان عبدالحمید کے نام سے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت کا سلطان، سلطنت عثمانیہ کا اتنا بڑا سلطان، چہرے پہ دیکھو تو عشق مصطفیٰ میں سنت مصطفیٰ سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کہتا ہے کہ تجھے دنیا کے قدم سے قدم ملانا ہے، تو کہتا ہے اگر چکنا نہیں بنا، اگر داڑھی نہیں کٹائی تو بیوی ناراض ہو جائے گی، تو کہتا ہے مجھے آفس جانا ہے، مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے ہائی لیول کے لوگوں میں جانا ہے، چہرے پہ بال اچھے نہیں لگیں گے، ذرا دیکھ تو صحیح آدھی دنیا پر راج کرنے والا سلطان۔ اللہ اکبر کبیرہ، چہرے پر سنت مصطفیٰ ہے، چہرے پر داڑھی مبارک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور تقوی کا عالم کیا ہے، ذرا غور تو کر۔ آج تو 10-20 لاکھ روپے کما کر، کروڑ 2 کروڑ روپے کما کر تجھے وقت نہیں ملتا نا نمازوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ اس کے پاس تو بہانہ تھا کہ محترم میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بلقان بھی دیکھنا ہے، مجھے بلغاریہ بھی دیکھنا ہے، مجھے لبنان بھی دیکھنا ہے، مجھے ملک شام بھی دیکھنا ہے، مجھے عراق بھی دیکھنا ہے، مجھے فلسطین بھی دیکھنا ہے، مجھے حجاز مقدس بھی دیکھنا ہے، ٹوٹل عرب کنٹریز بھی دیکھنا ہے، مجھے اپنی ساری حکومت کو دیکھنا ہے۔ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اچھے کام کروں گا تو اتنی بڑی ریاست کو کیسے چلاؤں گا؟ نہیں پیارے، ذرا دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ، سجدے کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، عشق مصطفیٰ میں ناز پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ جسے میسر مل جاتی ہے، جسے توفیق مل جاتی ہے، دنیا اسے احمد رضا خان کہتی ہے، جسے توفیق مل جاتی ہے دنیا اسے غریب نواز کہتی ہے، جسے توفیق مل جاتی ہے، جسے عشق مصطفیٰ کے آنسو بہانے کی توفیق مل جاتی ہے، دنیا اسے بلال حبشی کہہ کر یاد کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وقت کا سلطان ہے، اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا انداز زندگی تو دیکھو، روزمرہ کی زندگی پہ نظر تو ڈالو۔ اللہ اکبر کبیرہ، 5 وقت کی نماز تو وہ پڑھتا ہی تھا، چہرے پر سنت مصطفیٰ بھی سجاتا تھا، 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اور تقوی کا یہ عالم تھا، یہ حالت تھی تقوی کی، اللہ اکبر، کہ جب بھی وہ رات کو سویا کرتا تھا بنا وضو کے نہیں سویا کرتا تھا، وضو کر کے سویا کرتا تھا، اور صبح کو اٹھنے کے بعد میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر یوں ہی قدم نہیں رکھتا تھا، اپنے پاس میں گرد آلو تختی کو رکھا کرتا تھا، اٹھنے کے بعد میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر قدم رکھنے سے پہلے اس گرد لگی تختی سے تیمم کیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر قدم رکھا کرتا۔ کیا کہنے تقوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور تیمم کیا، قدم رکھا، اس کے بعد باہر جا کے پانی پہ قدرت ہوئی تو وضو کیا، وضو کی حاجت ہوتی، غسل کی حاجت ہوتی، غسل کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تک ملتا ہے مسلمانوں کہ بنا وضو رہنا اس کو کبھی پسند نہیں۔ جب قافلہ جاتا تھا نا، یہ جو آج کا موجودہ استنبول ہے، جس کو استنبول بھی کہا جاتا ہے، پرانا قسطنطنیہ، اللہ اکبر، یہ دارالحکومت تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ جب سرحدوں سے قافلہ جاتا تھا حجاز مقدس کے لیے، مکہ اور مدینہ کے لیے، تو سلطان عبدالحمید ثانی مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بناتے، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو تیار کر، کس لیے؟ آقا کے روزے پر صفائی کے کام آئے گی۔ اپنے پیسے سے مشک و عنبر خریدتے، خوشبوئیں خریدتے، دنیا بھر کی ضروریات خریدتے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے سلطان معظم یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی میسر ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی، اتنی دور سے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا، جانوروں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا۔ کہا اتنی دور سے یہ سب کیا بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہا سن، تم نے اگر دل دیا ہو مدینے والے کو، اگر پیار کیا ہو مدینے والے سے، تو تجھے
سمجھ آئے گا کہ یہاں سے یہ جھاڑو بھیجنا بے مقصد نہیں ہے. کیا کہنے, دل دیا ہو, سبحان اللہ, پیار کیا ہو مدینے والے سے, تب تجھے پتہ لگے گا کہ یہاں سے یہ سامان بھیجنا بے مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حال یہ تھا, اللہ کرے پھر سے سنی مسلمانوں کی حکومت آ جائے. ذرا محبت سے آمین آمین آمین. یہ سنی مسلمانوں کی حکومت آ جائے بھائی. یہ 70-80-100 سال کا معاملہ ہے. اس سے پہلے پورے عرب کنٹریز میں, یعنی حجاز مقدس میں, اصل نام کیا تھا, حجاز مقدس, اس میں ہر جگہ آقا کی میلاد منائی جاتی, بے شک حق ہے, ہر جگہ آقا کی آمد کی خوشی منائی جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور عالم یہ تھا آقا کریم کے ادب کا. آج لوگ کہتے ہیں نا یار یہ سنی بریلویوں کو ہو کیا گیا, یہ ہر وقت اختلاف کی بات کرتے ہیں, ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں, ہر وقت جو ہے ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ایسے بیان دیتے ہیں کہ بھائی جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. آج ماحول بڑا خراب ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اتحاد قائم کرنا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں پیارے, میں اتحاد کا مخالف نہیں ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ اتحاد ہو جائے. میں بھی جانتا ہوں کہ حالات خراب ہیں, سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. لیکن سنو, جو نبی پر سلام پڑھنے سے بھاگے, جو نبی کا میلاد منانے سے بھاگے, اس سے اتحاد کرنا تو دور کی بات ہے, ہم اس کو منہ لگانا بھی پسند نہیں. بے شک حق ہے, حق ہے, حق ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ارے اتحاد چاہتے ہو نا تو پلٹ آؤ وہیں جہاں سے نکلے تھے. گھر چھوڑ کر تم گئے ہو, ہم نہیں, ہم تو اسی جگہ پر ہیں, وہی نظریہ لے کر جیتے ہیں جو صابر کلیری نے دیا تھا, اسی نظریے پر قائم ہے جو غریب نواز نے دیا تھا, جو شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا تھا, جو صحابہ کہ جتنے بھی لوگ ہوں, کوئی کسی بھی فرقے کا ہو. بہرحال بڑی اچھی باتیں چل رہی تھی, میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی تم چاہے جو بھی ہو, دیوبند سے تمہارا تعلق ہے, جماعت اہل حدیث سے تمہارا تعلق ہے, یا جس سے بھی تمہارا تعلق ہے, ذرا ایک بات بتاؤ, تمہارے ابا کیا تھے؟ سینہ چوڑا کر کے کہے گا نہیں جی وہ بھی یہ جو میں ہوں. بولے اچھا اچھا, تھوڑا سا اور اوپر چلنا. دادا کیا تھے؟ ہاں تو سوچے گا, بولا نا دادا بھی یہی تھے. میں گارنٹی لیتا ہوں پر دادا تک جیسے ہی پہنچو گے نا, ہے نا, کام ختم, سب ختم. بغلے جھانکے گا کہ تمہارے پردادا اور تمہارے پردادا کے ابا بھی وہی تھے جو تم ہو. نہ وہ تو وہی تھے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, وہ تو وہی پڑھتے تھے. بولے اچھا, تو ذرا ایک بات بتاؤ, میں کہتا ہوں ان سے, اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, ایک جنتی ہوگا. سب کا اتفاق ہے اس پر, چاہے وہ جماعت دیوبند کے لوگ ہوں یا اہل حدیث ہوں, سب کا اس حدیث پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث پاک سند کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے صحیح ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. ذرا مجھے بتا تو صحیح, پھر قلم اور کاپی دے دینا, ہے نا, قلم اور کاپی دے دینا. نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی, باقی سب جہنمی. تو ذرا ایک کام کرو, یہ کاپی ہے, یہ قلم ہے, ذرا اس میں ذرا نام لکھ دو, تم جنت. کاپی قلم, اگر پسینہ نہ نکل جائے تو بات ہے. ارے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے, یہ حدیث پاک ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنے لگو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. قسم خدا کی ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں, ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن سنو, تمہاری کتابوں میں نبی کو گناہگار لکھا جاتا رہے, چھاپا جاتا رہے,
رہے, تمہارے قرآن کے تراجم میں اللہ کو دھوکے باز اور دغاباز چھاپا جاتا رہے. قسم خدا کی تمہارے قرآن کے ترجمے میں تمہارے مولویوں نے اللہ کو دھوکے باز لکھا, دغاباز لکھا, اللہ اکبر کبیرہ, فریبی لکھا ہے, اور تم اتحاد کی بات کرتے ہو, حالات کی بات کرتے ہو. سنو, اگر تمہیں اتحاد چاہیے تو تمہیں اپنے ترجموں کو صحیح کرنا ہوگا, قرآن کے تراجم کو صحیح کرنا ہوگا, اور اپنے علماء کی, مولویوں کی ہوئی گستاخیوں کو مٹانا ہوگا, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ میں کھڑے ہو کر پکارنا ہوگا لبیک یا رسول اللہ. بہت لبیک لبیک. ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں, لیکن صاحب ایک طرف چھاپتے رہو, ایک طرف چھاپتے رہو, کتب خانوں پر بیچتے رہو, اور پھر اتحاد کی بات کرتے ہو. یہ بار بار پتہ نہیں ان لوگوں کی شاید قسمت رنگ لا رہی ہے کہ بار بار مجھے کھینچ کے اپنی طرف لا رہے ہیں. میں سلطان عبدالحمید کی طرف جاتا ہوں اور یہ کھینچ کے لے آتے ہیں. چلو جب بات آئی رہی ہے تو ذرا بتا دوں, جھگڑا یہ نہیں کہ میلاد مناتے ہو کہ نہیں, جھگڑا اصل یہ نہیں کہ جلوس نکالتے ہو کہ نہیں, اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کرتے ہو کہ نہیں. ارے بھائی مقدر کی بات ہے, اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, تمہیں اچھا لگتا ہے کرو, نہیں اچھا لگتا مت کرو, کوئی بات نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے اگر کوئی میلاد نہ منائے تو وہ کافر ہو جائے گا, یا فاتحہ نہ کرے تو کافر ہو جائے گا, مزار پر نہیں جائے تو کافر نہیں ہو جائے, کافر ہو جائے گا. نہیں, جھگڑا یہ نہیں ہے, جھگڑا کچھ اور ہے. ذرا محبت سے اونچا بولو. جاننا چاہتے ہو, سنو, قرآن شریف عربی میں نازل ہوا. ہندوستان میں بر صغیر میں ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے, نہیں جان سکتے, قرآن کا مطلب نہیں سمجھ سکتے, اس لیے قرآن کو اردو میں پیش کیا جائے. تو بہت سارے علماء نے اس کا ٹرانسلیشن کیا, اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. نام پیش کر رہا ہوں وہابیوں کے بھی اور دیوبندیوں کے بھی. ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی, فتح محمد جالندری, محمود الحسن دیوبندی. اس کے علاوہ آ جاؤ, فتح محمد جالندری, نواب وحید الزماں, شاہ رفیع الدین اور اشرف علی تھانوی, یہ جتنے ہیں سب کے ترجمے اٹھا کر دیکھو. محمود الحسن دیوبندی کا اٹھاؤ, آیت نمبر 142. علماء کی توجہ چاہوں گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. آج لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں, معاملہ کیا ہے یار, جلسہ عید میلاد النبی کا اور چرچا اعلیٰ حضرت کا. جلسہ ہے حضور غوث اعظم کا, نعرے لگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے. تو دنیا پاگل نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہے لوگ, دغا دے گا. کسی نے ترجمہ کیا, منافق لوگ اللہ کے ساتھ فریب کرتے تھے اور اللہ بھی ان کو فریب دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, ذرا غور تو کرو, جھگڑا کس چیز کا ہے؟ غیر مسلم سماج میں ایک سماج ہے جس کا نام ہے آریہ سماج, اس کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا, میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, میرا دل لرز گیا, میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. اس کتاب کا نام ہے ستیارتھ پرکاش. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایسے خدا کو دور سے سلام کرتے ہیں جو بندوں کو دھوکہ دیتا ہے. جو بندہ نکل کے آیا, احمد رضا خان نکل کے آیا, اعلیٰ حضرت میدان میں آیا. سنو کم بختو, صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ تیرے دل میں ایمان کی دولت ہو اور تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو. صرف عربی لغت کا آنا ضروری نہیں, عربی زبان میں مہارت ہونا ضروری نہیں, عربی زبان کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا, علم معانی میں مہارت کے ساتھ ساتھ علم تفاسیر, علم احادیث, نہ جانے کتنے علوم درکار ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ملے, مصطفیٰ کریم کی نظر ہو, صدقہ ملے, تب سمجھے گا قرآن کو. علماء بیٹھے, ان سے پوچھو, یہی قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا اور یہی قرآن گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے. جو اپنے
مطلب سے اپنے سوچ کے اکارڈنگ ترجمہ کرتے ہیں اور مطلب نکالتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے احادیث مصطفیٰ کو سامنے رکھا، تفاسیر کو سامنے رکھا، مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھا، شان نزول کو سامنے رکھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر جتنے ایکسپرٹ تھے ان کی تحقیق کو دیکھا۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے قلم اٹھایا اور اس آیت کا ترجمہ کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ سنو، ہمارا رب دھوکے باز نہیں ہے، ہمارا رب دغا باز نہیں ہے، ہمارا رب فریبی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا۔ اللہ ان کو دھوکہ نہیں دے گا، اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا، غفلت کا پردہ ان کے دماغوں پر ڈالے گا اور اس کے بعد انہیں بے شک حق ہے۔ ذرا محبت سے اونچا بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ بہت خوب حضرت۔ علماء سے پوچھیے، اہل سنت و جماعت کا اجماعی نظریہ ہے، بنیادی نظریہ، ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعدها۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد۔ میں پوچھتا ہوں دیوبند کے بدبخت ان عیاروں سے کہ اگر ان کے مولوی کو گناہ گار کہہ دیا جائے تو جنگ ہو جائے، ان کے مولوی کو گھٹیا کہہ دیا جائے، گناہ گار کہہ دیا جائے تو جھگڑا ہو جائے۔ تم نے نبی کو گناہ گار لکھ دیا، تم نے جانے کائنات کو گناہ گار لکھ دیا، وہ مصطفیٰ کہ جن کے صدقے میں سب کو عزت ملی، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، تم نے ان کو گناہ گار لکھ دیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 اور 2، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کا ترجمہ دیکھو، اشرف علی تھانوی سے لے کر جتنے بھی مولوی ہیں، کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے تم کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نبی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو پھر معصوم کون ہے؟ پھر معصوموں کا سردار کون ہے؟ معصوم عن الخطا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو نبی خود گناہ گار ہوں، اور ایک اور آیت سورہ والضحیٰ کی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے ترجمہ کیا، اے نبی جب ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تب تمہیں راہ دی اپنی طرف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بے خیر تو بے حیا لوگو، تم سمجھتے ہو کہ سنی بریلوی تم سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ تم مزار پر چڑھنے والی چادروں کے مخالف ہو، تم جلوس کے مخالف ہو، تم میلاد مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہو؟ نہیں، تم نے میری آقا کی عزت پر حملہ کیا ہے، تم نے میرے آقا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، تم نے میرے آقا کی گستاخیاں کی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم تم سے بھاگتے ہیں، ہم تمہیں قریب نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم، وہ مصطفیٰ جو ہادی بن کر کے آئے، وہ مصطفیٰ جو دوسروں کو ہدایت دینے آئے، اگر نبی کو بھٹکا ہوا مان لیا جائے، نبی کو راہ سے ہٹا ہوا مان لیا جائے، تو مجھے بتاؤ ہادی کون ہے، مجھے بتاؤ ہدایت دینے والا کون تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں سیدھا راستہ، اور تو چھاپ رہا ہے بھٹکا ہوا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہتا ہے کہ بریلوی بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، بریلوی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ سن، ہم نے تو ایک فیصلہ کیا ہے، ہماری زندگی کا اصول ہے، جو نبی سے پیار کرے گا ہم اس سے پیار کریں گے۔ جو نبی کا پیارا ہوگا، جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، چاہے وہ آنکھ سے اندھا ہو، چاہے وہ پیروں سے لنگڑا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے تو وقت کی روٹی اسے نہ ملتی ہو، لیکن اگر وہ نبی کی محبت میں مر مٹنے والا جذبہ رکھتا ہو، اگر وہ نبی کا عشق دل میں لے کر جیتا ہو، تو ہم ہر وقت اسے سینے سے لگائیں گے، ہم اس کے لیے جیئیں گے مریں گے۔ لیکن جس دل میں نبی کا ادب نہ ہو، جس دل میں نبی کا پیار نہ ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، چاہے کتنا ہی ریال اس کو سعودیہ کا آتا ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں، چاہے تو ساری دنیا کی دولت اکٹھا کر لے۔ سرتاج رضوی آن دا ریکارڈ بول رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جائے گی، بڑے بڑے خطرناک ان کو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جانتے ہو؟ ہمارے مراد آباد سے آگے ایک جگہ بجنور ہے نا، ہاں، اس سے پھر تھوڑی اور آگے بڑھو گے تو پھر دارالعلوم دیوبند آ جائے گا، سہارنپور۔ بجنور کا ایک دیوبندی ہے جس کا نام ہے عمران، آن دا ریکارڈ، عمران نام ہے، یہ کیا کیا کرتے ہیں؟ آج سے 5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میں پڑھتا تھا بریلی میں اس وقت تقریر کرنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ آپ کے گورکھپور میں میرا دوسرا اتفاق ہے، 2 سال پہلے یہ گھوسی پروا ہے کیا، یہاں پہ آنا ہوا تھا، تو اس کا فون آتا تھا میرے پاس بریلوی بن کے، وہ مجھ سے لگاتار بات کرتا رہا، کل ملا کر کے اس علاقے میں میرا پروگرام تھا، قصبہ انعام پورہ اور دوسری جگہوں پہ، وہ تعلقات بناتا رہا، ہم سے چھپاتا رہا کہ وہ دیوبندی ہے، کل ملا کے اختلافی مسائل پر، معاملات پر وہ بات کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، نہ جانے کیسے وہ جان لیا کرتا تھا کہ ان کے موبائل کا جو پیک ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، جیو کا دور نہیں تھا بھائی، اس دور میں جو ہے کئی سال پرانی بات ہے، اگر آپ کو نیٹ چلانا ہوا کرتا تھا تو سینکڑوں روپے کی آپ کو کوئی اسکیم آتی تھی، پیک کرانا پڑتا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہو جایا کرتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، اور 50 پیسے یا 1 روپیہ تک کی کال لگا کرتی تھی، جیسے ہی ہمارا پیک ختم ہونے کا نمبر آتا تھا وہ ادھر سے کرا دیا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ طریقے دیکھیں، وقت بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس نے مجھے آفر کیا کہ کیوں اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے آپ کو تھکاتے ہو، کیوں اپنی کڈنیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیوں اپنے گردے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سنو کیا رکھا ہے، سب آ جاؤ ہماری طرف، چھوڑ دو انہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، انجوائے کرو۔ محترم، بلینک چیک کا آفر ہوا تھا، کیا؟ ہاں، بلینک چیک کا آفر ہوا تھا۔ آپ غور کریں کیا کیا ہتھ کنڈے یہ لوگ اپناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ضعیف الاعتقاد ہوتا، کوئی کمزور عقیدے والا ہوتا، جب اس کے سامنے بلینک چیک آ جائے، جب اسے آزادی ہو پیسہ اپنی مرضی سے لینے کی، اپنی مرضی سے رقم بھرنے کی، تو پھر خطرہ ہے کہ وہ چلا جائے۔ لیکن ہم نے کہا سن، تیرا بلینک چیک نہیں، چاہے اربوں کی دولت ہو، کروڑوں روپے ہو، قسم خدا کی ہم پھونکتے ہیں ایسی دولت پر جس دولت سے گستاخی مصطفیٰ کی بو آتی ہے۔ ہم 2 وقت کی روٹی میں گزارا کر لیں گے، لیکن ہمیں ایسی دولت نہ ہی چاہیے، ہاں، جس دولت سے بدبو آتی ہو، جس دولت سے بو آتی ہو، گستاخی مصطفیٰ کی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ان کے معاملات ہیں۔ اور بھائی صاحب، میں یہاں یہ ہندوستان اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا شہر ہے، میں صحیح بول رہا ہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ لوگ کرتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو کیا باتیں چل رہی ہیں اور کیا ماحول چل رہا ہے اور اس طرح کے آپس میں اختلافات، سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں
ایک بات جانتا ہوں، ہمارے سنیوں میں بھیا 10 سال لگ جاتے ہیں ایک مسجد بنانے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ 10 سال لگ جاتے ہیں، پوری بستی مل کر کے مسجد بناتی ہے، تب کہیں جا کے 10 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب ان کے پاس کون سے الادین کا چراغ ہے کہ یہ گھستے ہیں اور ایک ہفتے میں مسجد بن کے تیار، ایک ہفتے میں مدرسہ بن کے تیار۔ میرے پاس میں مراد آباد شہر کے پاس جگہ ہے پیپلز آنا، تو اس پیپلز آنے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر سلمان اور اس کا باپ ہے ڈاکٹر عرفان۔ یہ دو ہی ہیں پورے قصبے میں، دو ہی لوگ ہیں بس۔ وہیں جہاں پر ان کا کلینک ہے، جہاں پر اسپتال ہے، پیپل سانا کی جامع مسجد بناتے بناتے پیپل سانا کے لوگوں کو، جبکہ اس بستی میں اس قصبے میں نہ جانے 7-8 بار MLA بھی رہے، بہت بڑا قصبہ ہے اور بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں، اچھا معاملہ ہے۔ اس کے باوجود عالی شان مسجد بنانے کے لیے کئی سال لگ گئے، اور اسی مسجد کی کروٹ میں صرف 2 لوگوں نے چند ہفتوں میں مسجد بنا کے کھڑی کر دی۔ میں بھائی ماننا تو پڑے گا، ہاں یہ کوئی نہ کوئی چراغ تو ہے صاحب جہاں سے جس کو گھسا جاتا ہے اور اتنا پیسہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال چھوڑیے، ذرا چلتے ہیں کدھر؟ سلطان عبدالحمید کی طرف، ذرا اونچا بولو اور عقیدت سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کا سلطان ہے، اللہ اکبر۔ مدینے میں جانے والے قافلے میں یہ اپنا سامان بھیجتا تھا، اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت وضو میں باوضو رہنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا ایک بڑا پیارا عمل تھا، ایک بڑا خاص عمل تھا، اللہ اکبر۔ لیکن میں اس سے پہلے کلیریفائی کر دوں، استنبول کے نزدیک ایک غریب ہوا کرتا تھا، ایک غریب بندہ تھا جس نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، بہت سارے لوگوں کا قرضہ اس کے اوپر تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب وقت آگے بڑھا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کھانے پینے سے بھی پریشان ہو گیا، اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے بھی اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرض دار ہوا کرتے تھے، جن کا قرض ہوا کرتا تھا، وہ اس کو سرے محفل بدنام کیا کرتے تھے، اس کو بے عزت کیا کرتے تھے، اس کو ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر اس کے گھر میں تنگ دستی بڑھتی جا رہی تھی، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرض داروں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ گھر میں کئی دن کی محنت کے بعد میں وہ امیروں کے دروازے پر گیا تھا، لوگوں کے گھروں پر گیا تھا، میری مدد کرو، میں پریشان ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، لوگوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ لیکن کسی امیر نے نہ سنی، کسی نے کوئی مدد نہ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ کہیں کچھ نہ پا سکا، جب سب جگہ سے نراش ہو گیا، جب اسے نراشا ہاتھ لگی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنے گھر کی طرف پلٹا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ باپ آیا ہے، بچوں نے کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا تھا، حسرت بری نگاہوں سے دیکھا، کہا والد محترم ہماری آنتیں جواب دے چکی ہیں، ہمارا صبر جواب دے چکا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لائے ہیں، کہ آپ ہمارے لیے کچھ پینے کے لیے لائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجبور باپ نے حسرت بری نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بچوں کو پاس لیا، سینے سے لگایا، کہا بیٹے سنو، کچھ دیر آرام کر لو، کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو، میں پھر سے انتظام کر کے لے آؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اتنا کہا ہے، بچے پھر سے واپس ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا سونے لگتی ہے، رات کا آخری حصہ آ جاتا ہے، ابھی رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں جب ساری دنیا سو رہی تھی، یہ بستر پر گیا ہے، بستر پر لیٹا ہے، تکیے میں منہ کو دبا کر کے رونے لگتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ کئی دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، یا رسول اللہ میرے بچوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ مگر لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، لوگوں نے میری عزت کو اچھالنا شروع کر دیا ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ میری مدد کو آئیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آنسو بہاتے بہاتے سو گیا، ادھر اس کی آنکھ کا لگنا ہوا ہے، ادھر قسمت کی معراج ہو جاتی ہے، مدینے والے
خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ آقا کریم خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا اے میرے امتی تجھے رونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، صبح کو اٹھنا اور میرے عبدالحمید کے پاس چلے جانا۔ ذرا محبت سے اونچا بولو اور عقیدت سے ختم کر دوں؟ ہاں سننا چاہتے ہیں نا تو ذرا پکاریں لبیک یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا میرے عبدالحمید کے پاس جانا اور جا کر اپنی پریشانی اس کو بتانا، تمہاری پریشانی دور کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی آنکھ کھلی، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بھاگ لگا دی، دوڑ لگا دی، عبدالحمید کے محل پر پہنچا، دروازے پر پہنچا تو دربانوں نے روک لیا، وزراء نے روک لیا، کدھر؟ لباس دیکھا تو پھٹا ہوا، اوپر سے نیچے تک نظر ڈالی تو نہایت غریب نظر آ رہا ہے۔ کہا کدھر چلے ہو؟ کہا مجھے سلطان عبدالحمید سے ملنا ہے۔ کہا اچھا، اس سلطان سے ملنے کے لیے فرانس ہو یا برطانیہ ہو یا امریکہ، ان کے سفیروں کو بھی مہینوں پہلے عرضی دینا پڑتی ہے، تو کون ہے بھائی؟ منہ اٹھا کے چلا آیا کہ سلطان سے ملنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کہا تھا سنو، یقیناً تمہارا سلطان ان سے ملتا ہوگا جو مہینوں پہلے اجازت لیتے ہوں گے، لیکن سنو، مجھے سلطانوں کے سلطان نے بھیجا، مجھے سلطان الانبیاء نے بھیجا ہے، مجھے اس سلطان نے بھیجا ہے کہ جس کا نام سن کر کے تمہارا عبدالحمید بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا تو وزیر خاص تحسین پاشا کو خبر ہوئی، انہوں نے سلطان عبدالحمید کی بارگاہ میں کہا کہ سلطان معظم ایک کوئی غریب نظر آتا ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے مدینے والے سونے آقا نے بھیجا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے مدینے والے پیارے آقا نے بھیجا ہے۔ اتنا سنا وقت کا سلطان کھڑا ہو گیا، ارے اگر ایسی بات ہے تو دیر کیوں کرتے ہو؟ لاؤ نا اسے میرے سامنے، میرے نبی کے بھیجے ہوئے مہمان کو میرے پاس لایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب گیا تھا تو پھٹا ہوا لباس تھا، کوئی بات کرنے تیار نہ تھا، لوگ اس کے گریبان میں بازار پہ ہاتھ ڈالا کرتے تھے، لوگ اس کو ٹارچر کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھو، آقا کریم سے نسبت ملی جڑی ہے، آقا کریم نے عزت بخشی ہے، اب سلطان کے محل میں جا رہا ہے تو پھولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کا سلطان کھڑا ہے اور کہتا ہے اے میرے نبی کے بھیجے ہوئے قاصد، دیر نہ کر، میرے قریب آ جا۔ کیا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے؟ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے؟ کیا تیرا یہ دعویٰ ہے؟ کیا تو سچ بولتا ہے کہ تجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں سلطان معظم، مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے، مجھے سردار انبیاء نے بھیجا ہے۔ اتنا سنا سلطان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سونے کی تھیلی نکالتا ہے اور غریب کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اب دیر نہ کر، اب امتحان نہ لے، اب صبر نہ کر، ذرا بتا تو صحیح میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ کیا میرے نبی نے میرا نام بھی لیا تھا؟ کیا میرے نبی نے مجھے یاد بھی کیا تھا؟ کیا میرے نبی کے لبوں پر میرا نام بھی آیا تھا؟ کیا میرے نبی کی محفل میں میرا بھی تذکرہ ہوا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کا سلطان ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہونٹوں پر کپ کپاہٹ ہے، اللہ اکبر۔ وہ غریب کہتا ہے ہاں سلطان معظم، آقا کریم نے صرف یاد نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ میرے عبدالحمید کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا ہے وقت کے سلطان نے گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے، سونے کی تھیلی نکالتا ہے، غریب کی جھولی میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے ذرا اب آگے بڑھ جا، میرا دل چاہتا ہے کہ تو مدینے والے آقا کا پیغام سناتا رہے، میں سنتا رہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تو مدینے والے سونے کی بات
باتیں کرتا رہے میں سنتا رہوں. ذرا بتا تو صحیح میرے پیارے نبی نے اور کیا کیا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, وہ غریب کہتا ہے اے سلطان معظم, اے وقت کے سلطان, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے عبدالحمید کو جا کر کے بتانا کہ وہ روز رات کو ایک کام کیا کرتا ہے. روز رات کو سونے سے پہلے وہ کچھ کیا کرتا تھا, لیکن کل رات کو وہ کام نہیں کر سکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اتنا سنا ہے سلطان عبدالحمید روتا ہے, چیخ نکلتی ہے, کہتی ہے میرے وزیروں, میرے نبی نے سچ فرمایا ہے, میرے نبی نے حق فرمایا ہے. میں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا, لیکن کل رات کو میں تکے ہونے کی وجہ سے نبی پر درود پڑھنا بھول گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, قربان جاؤں سلطان تیری قسمت پر, قربان جاؤں تیری قسمت پر. اللہ اکبر کبیرہ. کاش وہ دن بھی آئے کہ ہم رات کو سویا کریں, آقا کریم پر کثرت سے درود پڑھا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, میں اس طرح سے عرض کر دوں, بیان کر دوں کہ کام بھی چل جائے اور قلم کو بھی حرکت نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا دور آئے, ایسا وقت ہمارے ساتھ بھی آئے کہ ہم روز رات کو آقا پر, مدینے والے پیارے نبی پر سلام پڑھ کے سویا کریں, درود پڑھ کے سویا کریں. ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہمارے دماغ پر پردہ ڈال دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیاروں, ہم پیارے دیوانوں سنو, وہ رات آئے کہ ہم بنا درود پڑھے سو جائیں, ادھر ہماری آنکھ لگے, ادھر مدینے والا خواب میں تشریف لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, میرے مصطفیٰ کریم کے عشق کا نشہ وہ نشہ ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ نشہ چڑھ جاتا ہے تو دنیا کی ساری رنگینیوں کا نشہ اتر جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. ذرا غور و فکر کرو. آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں, تو لوگ کہہ دیتے ہیں کیا 12 ربیع الاول ہے بھائی, کیا 11 ہے, کیا 10 ہے, ہر دن برابر ہیں, سب دن ایک جیسے ہیں, کیوں جلوس نکالتے ہو, کیوں جشن مناتے ہو؟ اعتراض ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں اعتراض؟ ہاں, یہ کیوں جشن مناتے ہو بھائی؟ اچھا, ان لوگوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھنا. جھانکنے سے مراد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. کیوں سے تم بھاگتے ہو نا, آقا کریم نے ان کو رحمت کا ذریعہ بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کیا جاتا ہے, یہ کیا ہے, کیوں منایا جاتا ہے صاحب؟ اچھا جی, تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے, خوب لڈو, خوب مٹھائی, خوب چرچے, خوب ڈیکوریشن کیا جاتا ہے, گھر کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, محافل سجائی جاتی ہیں. تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا, تم اس پر خوش ہو. ہمارے ہاں نبی تشریف لائے, ہم سب سے زیادہ اس پر خوش ہیں. ذرا ایک بات تو بتاؤ, کیا 11 ربیع الاول, کیا 12 ربیع الاول؟ اچھا بھائی اتنی تکلیف ہے تو ایک بات بتاؤ ذرا, 15 اگست کا جو جلوس ہے, 26 جنوری کا جو جلوس ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 15 اگست کا جو جلوس ہے نا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہیں گے ارے مولانا صاحب اس میں تو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا, ہمارا ملک آزاد ہوا تھا, انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی تھی. یقیناً یہ اہمیت والی بات ہے, یہ قابل فخر اور قابل رشک بات ہے. جشن منانا چاہیے. انگریزوں کے چنگل سے ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا, ہم بھی نکالو بھائی, تم بھی نکالو, بنتا ہے. آزادی کا جشن مناؤ. لیکن پیارے سنو, 15 اگست پر جلوس نکالنے والوں اور میلاد النبی پر اعتراض کرنے والوں, میں 26 جنوری اور 15 اگست کی اہمیت کو مانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اعلان کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول 15 اگست سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ذرا اونچا بولو. اس لیے کہ 15 اگست کو صرف ہندوستان آزاد ہوا ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे बता, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को मेरे नबी ने आजाद किया कि नहीं? मुझे बता, बेवा औरतों को जीने का अधिकार देकर जिल्लत भरी जिंदगी से मुस्तफा करीम ने आजादी का परवाना दिलाया कि नहीं? मुझे बता, माबूदाने बातिल के सामने झुकने वाले सर को मेरे नबी ने आजाद किया कि नहीं? तो जिस तारीख में हिंदुस्तान आजाद हुआ उसमें हर फिरके वाले जुलूस निकाले, और जिसमें सारा जहान आजाद हुआ उसमें सिर्फ सुन्नी निकाले। ये मुकद्दर है हमारा, ये अच्छी चीज हमारे हिस्से में आई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, कौन नहीं जानता है ये दुनिया दुनिया ना थी, इंसान इंसान ना रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी आमद मेरे नबी के आमद का वसीला है, मेरे नबी के मीलाद का वसीला है कि लोगों को इंसानियत का पता लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की आमद से पहले क्या नहीं देखा था दुनिया ने? नौजवानों ने, बेटों ने चंद पैसों के बदले, चंद सिक्कों के बदले भरे बाजार अपनी माँ को बेचा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी बेवा औरत का शोहर मर जाता था तो शोहर के साथ में ही बेवा औरत को जला दिया जाता था। अगर नहीं जलाया जाता था तो सारी जिंदगी उसको बेवा बना करके रखा जाता था, न उसको खाना दिया जाता था, न उसके साथ कोई उठना बैठना पसंद करता था, उसको मनहूस समझा जाता था। कसम खुदा की, जब महबूब परवरदिगार इस दुनिया में आया है, ये आका करीम की मीलाद का सदका है। आका करीम ने दुनिया में आकर के अपनी 25 साल की उम्र में पहली शादी 40 साल की बेवा औरत से करके लोगों को बता दिया, अब महबूब परवरदिगार आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। मुझे बताओ, जिस माँ को बेचा जाता था आका करीम ने उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। सुभान अल्लाह, वाह। जिस बाप को सताया जाता था मुस्तफा करीम ने उस बाप की फर्मा बरदारी का दर्स दिया। मेरे नबी ने इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया है कि अपने तो अपने अगयार भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि पैगंबर इस्लाम ने जो सबक दिया है इंसानियत का वो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। बेशक बेशक। फिर भी एतराज, फिर भी झगड़े। तुम्हारा मुकद्दर है मिनिस्टर्स के लिए खड़े हो जाना, मिनिस्टर्स के लिए महफिल सजाना। हम अहले सुन्नत का मुकद्दर है मदीने वाले के लिए खड़े होना और मदीने वाले की महफिल सजाना। सारी दुनिया हमें बेवकूफ समझती है तो समझती रहे, सारी दुनिया हमें कमजोर समझती है तो समझती रहे। बस एक तमन्ना है कि मदीने वाला अपने गुलामों में समझ ले, मदीने वाला अपने गुलामों में कबूल कर ले। बस जिंदगी का हमारा मकसद हल हो जाएगा, हमारी जिंदगी जीने का मकसद हल हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी पिलाओ। मैं पूछता हूँ नौजवानों, किसी से प्यार मोहब्बत किया जाता है? आजकल ये बला बहुत चल रही है ना, ऐसा ही है ना? हाँ, मैं थोड़ा सा ओपनली गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है वो घटिया नहीं होता है भाई। हाँ, हम मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। हाँ, तहजीब का गहवारा है मुरादाबाद। हुज़ूर सदरुल्लाह फाजिल और जिगर मुरादाबादी जैसे लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अदब क्या है, उर्दू अदब किसको कहते हैं, ज़बान कैसे चलाना चाहिए, वो हमारी कम किस्मती का ये कि आजकल हमारे एरिया के कुछ गुंडे, कुछ कम ज़र्फ लड़के बदनाम कर रहे हैं हमारी तहजीब को। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, ज़रा ऊंचा बोलो। हाँ, क्या बात चल रही थी हज़रत? हाँ, लड़की लड़कों की बात चल रही थी। मोहब्बत प्यार ये बहुत ट्रेंड चला आजकल के। जिसको जो है ना डीएम बनने की कोशिश करना चाहिए, आईपीएस कैसे बनूंगा, आईएएस कैसे बनूंगा, इंजीनियर कैसे बनूंगा, या बिजनेस कैसे संभालूंगा, तो वो क्या कह रहा है वाले साहब से, फला लड़की से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं नस काट लूंगा, है ना? फला लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जहर पी लूंगा। बताइए, कोई तुक है, कोई हिसाब है? मतलब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें,
دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو گیا، وہ ماں باپ کے جنہوں نے تیرے لیے نہ گرمی کی پرواہ کی نہ سردی کی، وہ ماں کہ جنوری کی سردی میں اگر تو ماں کی آغوش میں لیٹ کر پیشاب کیا کرتا تھا تو تیری ماں گیلے سے اٹھا کر تجھ کو سینے پہ لٹا لیا کرتی، وہ تیرا باپ جسے امیر کے دروازے پر جا کر اگر کام کرنا پڑا تو کیا، تانے سننے پڑے تو سنے کس لیے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، اور تو یہ صلہ دے رہا ہے، یہ کامیابی حاصل کی تو نے، ماں باپ کو رسوا کر رہا ہے کہ فلاں لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تو مر جاؤں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ نوجوان تاریخ اٹھا کر دیکھ اپنی ہسٹری پڑھ اپنی، قسم خدا کی جس طرف سے مسلم نوجوان گزر جایا کرتے تھے دوسرے مذہب کی بیٹیاں بھی خود کو محفوظ محسوس کیا کرتے ہیں۔ تیری تاریخ ہے، تیرا اتہاس ہے کہ تو یہ ڈرامے کرنے نہیں آیا دنیا میں، تو اسلام کا پرچم لہرانے آیا ہے، تو اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہے۔ گورکھپور والوں، میں ایک بات پورے ہندوستان میں بولتا ہوں، اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف، پلٹ آؤ قرآن کی طرف۔ قسم خدا کی تیری کامیابی مغربی کلچر میں نہیں ہے، تجھے کامیابی ملے گی مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کر۔ ذرا پلٹ تو صحیح اپنے کریم رب کی طرف، میں دعویٰ کرتا ہوں پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے رسوا نہیں کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو محبت، پیار، عشق، یہ جو چیزیں ہیں نا، تو یہ کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشقی۔ ارے پیارے، دل لگانا ہے تو مدینے والے سے لگا۔ مجھے بتا کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو میرے نبی سے زیادہ حسین مکھڑا رکھتا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی زلفیں میرے نبی سے زیادہ پیاری ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ پھر تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا؟ ذرا پیار کر تو صحیح مدینے والے سے۔ دنیا سے دل لگائے گا تو رسوائی مقدر ہوگی، ضلالت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ مدینے والے محبت، مدینے والے محبت، مدینے والے آقا کی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ رسوائی کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ نکھرتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن مصطفیٰ پڑھو تو صحیح نوجوانوں، پھر دنیا کے حسن پر نظریں نہیں جمیں گی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹا ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات کہہ دوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانے، ایک اور شاعر کہتا ہے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آخری دو باتیں، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دو، رخصت ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے، اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ رب کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا۔ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار، تو نے اپنے محبوب کو دیا، تو نے اپنے محبوب کے ہمارے درمیان بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈائریکٹ والو، اگر رب چاہتا نا، وہ رب جس نے کن فرما کر ساری کائنات کو بنا دیا، وہ رب چاہتا کن فرماتا قرآن تمہارے گھروں میں ڈائریکٹ آ جاتا، اسلام تمہارے گھروں میں ڈائریکٹ آ جاتا، شریعت و طریقت تمہیں ڈائریکٹ مل جاتی، سب کچھ تمہیں ڈائریکٹ مل جاتا۔ لیکن پروردگار کی منشا یہ ہے، اے دنیا والوں سنو، قرآن چاہیے میں دوں گا، اسلام چاہیے میں دوں گا، تمہیں رزق چاہیے میں دوں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے میں دوں گا، لیکن سنو، میں نے اپنا ایک محبوب بنایا ہے، اس کے وسیلے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔
قرآن چاہیے آجا میرے نبی کی بارگاہ میں، اسلام چاہیے میرے نبی کے قریب آجا، تجھے رزق چاہیے نبی کا وسیلہ پیش کر۔ سن، اگر جنت کا پروانہ میدان محشر میں ملے گا تو تیرے میرے سجدوں کی بنیاد پر نہیں، مدینے والے آقا کے کرم کی بنیاد پر ملے گا۔ سبحان اللہ، واہ، بہت ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میں ایک بات کہہ دوں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نبی سے وہی عشق کرے گا، وہی محبت کرے گا نبی جس سے پہلے سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے آخری مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قسمت والے ہیں وہ لوگ جو آقا کا جشن منا رہے ہیں، جو آقا کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ کتنی بار مبارک ہو؟ ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، میرا دیدار کیا، میرے حسن کو دیکھا، میرے شب و روز کو دیکھا، میرے چلنے پھرنے کو دیکھا، میری عادتوں کو دیکھا، میری خصلتوں کو دیکھا، جنہوں نے سب کچھ دیکھا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، اور 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا لیکن پیار کریں گے، محبت کریں گے، دیکھا نہیں ہوگا۔ اور کلیئر کر دوں، صرف سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے اشارے پر چاند نے اپنا سینہ چیر دیا تھا۔ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا حسی چہرہ کہ جس کے حسن پر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا۔ اس دنیا میں آیا ہے کوئی ایسا حسین چہرے والا، کوئی ایسا نبی کہ جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کلی فضیلت کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ کلی طور پر بات نہیں ہو رہی۔ یہ آقا کریم نے فرمایا کہ اس جہت میں ان لوگوں کا ایمان عجیب ہے اور وہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ وہ بن دیکھے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام کو عشق مصطفیٰ والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کو چلیے بھائی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، 2 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوان، انہوں نے کہا تھا کچھ لڑکوں نے، نوجوانوں نے، کہ کچھ خواتین مزار پر جاتی ہیں۔ اب میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، شریعت کا حکم سن لیجیے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو بات جو سچی ہوتی ہے وہی کی جاتی ہے۔ مزارات پر خواتین کا جانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ بازار جانا ہو، بازار ہو یا مزارات ہوں، بے پردہ جانا جائز نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی جو اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ سنیوں کی عورتیں تو مزاروں پر جاتی ہیں اور تمہاری عورتیں منگل اور پیر کے بازار میں پہنچ جاتی ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو اعتراض بھی کیا کرو لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی عورتوں پر بھی نظر ڈالو۔ ہماری عورت تو گھوم پھر کے مزار پہ چلی جاتی، وہ بھی غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ لیکن بھیا مزار اور بازار ٹھیک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب جو ہے سعودیہ کا ریال آ رہا ہے اور جو ہے تم مول میں گھمانے لے جا رہا ہے،
تو وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں. ہاں عورت پردہ کرنے کی چیز ہے, سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی چیز ہے. زر اور زن دونوں چھپا کر رکھنا چاہیے. زر کا مطلب مال دولت. کیا چوراہے پر رکھو گے؟ رکھ کے دیکھو آج رات, رکھ کے دیکھ لو ایک رات. ہاں کیا بات ہے ڈیمو لینے میں, پتہ لگ جائے گا. تو زر اور زن یعنی مال اور عورت یہ ہمیشہ چھپانے کی چیز ہے. اگر اس کو سرے بازار گھماؤ گے تو یاد رکھو خسارے میں جاؤ گے. اللہ کی ناراضی کا سبب بھی بنے گا اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بھی بنے گا. اس لیے میں کہتا ہوں, پھر لوگ کہنے لگتے ہیں یہ لوگ ارے جب حرام ہے جائز نہیں ہے تو کیوں جاتی ہیں؟ بھیا تو کسی کا عمل حجت نہیں ہوتا, کسی کے عمل کی بنیاد پر نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے. میں ایک بات اوپنلی کہہ دوں, کون سا فرقہ ہے جس میں لواطت حرام نہیں ہے؟ ہاں مائک سے ہٹ کے بول رہا ہوں. کون سا فرقہ ہے بتائیے؟ سب غلط مانتے ہیں نا. لوتی ہونا, پاکستان کا بھی ایک دیوبندی مولوی پکڑا گیا تھا پڑوسی ملک کا, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ دیوبندیوں میں زنا کرنا جائز ہو گیا؟ اگر کوئی مزار پر جاتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے یا اس کا عمل ہے؟ اس کے عمل کی بنا پر سنی بریلویوں کو تم کہو گے یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے. یاد رہو, کوئی سنی غلط کرے گا تو اس کا اپنا عمل ہے, کوئی وہابی غلط کرے گا تو اس کا اپنا عمل ہے. عمل کی بنیاد پر پوری جماعت پر حکم نہیں لگایا جاتا. بالکل ملا کر کے میں اپنی خواتین سے کہوں گا, اپنے گھروں میں رہ کر ہی اللہ کے بزرگوں کو یاد کرو, ان کا جو میسج ہے اس کا خیال رکھو. اپنے گھروں میں رہ کر نیاز فاتحہ کرو اور نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو, اپنے شوہر کی فرما برداری تو کرو اور اپنے ساس سسر کی, اپنے بزرگوں کی عزت کرو. انشاءاللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.